آج ہم ایک بہت ہی گہرے لمحے پر بات کرنے والے ہیں۔ ایک ایسا لمحہ جو ایک مقدس متن کے بالکل مرکز میں ہے۔ جی، اور ہمارا ماخوذ ہے قرآن کی سورۃ الاعراف آیت نمبر 143۔ بالکل، اور یہ صرف ایک آیت نہیں ہے، یہ تو ایک پورا واقعہ ہے، ایک پیغمبر کی اپنے رب سے ایک ناقابل یقین درخواست۔ اور پھر ایک ایسا جواب جو کائنات کے توازن کو سمجھاتا ہے، اور ایک نتیجہ جو شاید ایمان کی تعریف ہی بدل دیتا ہے۔ اور اس سب کے مرکز میں ہیں حضرت موسیٰ، وہ پیغمبر جنہیں اللہ سے براہ راست ہم کلام ہونے کا شرف حاصل تھا۔ جی، اور یہی بات اس پورے مکالمے کو اور بھی زیادہ آپ کہہ لیں دلچسپ بنا دیتی ہے۔ یہ کسی عام انسان کی کہانی نہیں ہے۔ صحیح، تو آئیے منظر ترتیب دیتے ہیں۔ آیت شروع ہوتی ہے، اور جب موسیٰ ہمارے مقررہ کردہ وقت پر حاضر ہوئے۔ یعنی یہ کوئی اتفاقی ملاقات نہیں تھی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ کوہ طور پر ایک وقت طے ہے، ایک وعدہ ہے، ایک مقدس ماحول ہے، اور اسی ماحول میں حضرت موسیٰ ایک ایسی بات کہہ دیتے ہیں جو سب کچھ بدل دیتی ہے۔ وہ کہتے ہیں رب ارنی انظر الیک، یعنی اے میرے رب مجھے اپنا جلوہ دکھا کہ میں تجھے دیکھوں۔ یہ درخواست، یہ اپنے آپ میں ایک طوفان ہے۔ یہاں جو بات مجھے سب سے زیادہ دلچسپ لگتی ہے نا، وہ ایک پیغمبر کی کہانی میں چھپا ہوا گہرا انسانی پہلو ہے۔ انسانی پہلو؟ مطلب یہ کہ یہ خواہش ہر اس شخص کے دل میں ہوتی ہے جو کسی سے شدید محبت کرتا ہے، اسے دیکھنے کی، اس سے حسیاتی طور پر جڑنے کی۔ بالکل، معلوم اور نامعلوم کے درمیان کی جو دیوار ہے اسے گرا دینے کی آرزو ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، حضرت موسیٰ کو تو کلیم اللہ کا لقب دیا گیا تھا، یعنی وہ جو اللہ سے کلام کرتے ہیں۔ وہ آواز سن چکے تھے، احکامات لے چکے تھے، اس کے باوجود دیکھنے کی خواہش کیوں؟ کیا یہ ایمان میں آپ کہہ لیں کسی کمی کی نشاندہی کرتا ہے؟ نہیں، میرے خیال میں یہ ایمان کی کمی نہیں بلکہ محبت اور اشتیاق کی انتہا ہے۔ انتہا؟ جی، جب آپ کسی کی آواز سے، اس کی صفات سے، اس کے کلام سے محبت کرتے ہیں تو ایک فطری خواہش پیدا ہوتی ہے کہ اب اس ذات کو دیکھا بھی جائے۔ اچھا۔ یہ تعلق کو اگلے درجے پر لے جانے کی تڑپ ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ انسانی فطرت، چاہے وہ ایک پیغمبر کی ہی کیوں نہ ہو، ہمیشہ ایک حسیاتی تصدیق چاہتی ہے۔ یہ ایک عاشق کی اپنے محبوب سے انتہا کی قربت کی تمنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر یہ محبت کی انتہا تھی تو جواب میں سیدھا سیدھا ہاں کیوں نہیں کہہ دیا گیا؟ صحیح سوال ہے۔ اللہ کا جواب فوری اور قطعی ہے، لن ترانی، یعنی تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ یہ انکار کیوں؟ یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ دیکھیں، اسے صرف ایک انکار کے طور پر دیکھنا شاید پوری تصویر کو سمجھنے سے روک دے۔ یہ ایک انکار سے زیادہ ایک سبق ہے، ایک حقیقت کا بیان ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی بچہ سورج کو چھونے کی ضد کرے اور والدین کہیں کہ تم اسے نہیں چھو سکتے۔ اچھا۔ بچے سے نفرت کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اس کی حفاظت اور اس کی محدودیت کے ادراک کی وجہ سے ہے۔ الہی جواب حضرت موسیٰ کی حیثیت کو کم نہیں کر رہا، بلکہ انسانی وجود کی صلاحیت کی حدود کو واضح کر رہا ہے۔ تو بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اس انکار کے فوراً بعد ایک شرط رکھی جاتی ہے جو اس پورے مکالمے کو ایک عملی تجربے میں بدل دیتی ہے۔ جی بالکل۔ شرط یہ ہے وَلَكِنْ انظر إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، یعنی لیکن پہاڑ کی طرف دیکھ، اگر وہ اپنی جگہ پر قائم رہا تو عنقریب تو مجھے دیکھ لے گا۔ یہ بہت عجیب شرط ہے نا؟ ہے تو عجیب، لیکن اس کا تعلق بہت گہرا ہے۔ پہاڑ کا اس درخواست سے کیا تعلق؟ یہی تو جواب کی خوبصورتی ہے۔ اللہ تعالیٰ براہ راست یہ نہیں کہہ رہے کہ تم کمزور ہو یا تم برداشت نہیں کر سکتے، صحیح، بلکہ ایک مثال قائم کی جا رہی ہے، اور مثال کے لیے کائنات کی کون سی چیز چنی گئی؟ پہاڑ جو مضبوطی کی علامت ہے۔ بالکل۔ انسانی تجربے میں پہاڑ مضبوطی، استقامت اور عظمت کی سب سے بڑی علامت ہے۔ ہم اپنی زبان میں بھی کہتے ہیں پہاڑ جیسا مضبوط۔ جی۔ تو منطق یہ ہے کہ اگر تمہاری دنیا کی سب سے ٹھوس اور مضبوط چیز یہ تجربہ برداشت نہیں کر سکتی تو گوشت پوست کا ایک فانی انسان کیسے کر سکتا ہے؟ یعنی یہ محض ایک نظریاتی جواب نہیں تھا، بلکہ
ایک عملی مظاہرہ ہونے والا تھا۔ ایک عملی مظاہرہ، جی، ایک ایسا تجربہ جس کا پیمانہ انسانی نہیں بلکہ کائناتی تھا۔ اور اس میں ایک شفقت بھی محسوس ہوتی ہے۔ بے پناہ شفقت، بجائے اس کے کہ حضرت موسیٰ کو براہ راست اس تجربے سے گزارا جائے جس کے وہ متحمل نہیں ہو سکتے تھے، اس کا اثر کائنات کی ایک مضبوط ترین چیز پر دکھایا جا رہا ہے۔ یہ علم کو تجربے کے ذریعے منتقل کرنے کا ایک الہی طریقہ ہے۔ بالکل، یہ صرف بتانا نہیں بلکہ دکھانا ہے۔ اور پھر وہ لمحہ آتا ہے جب یہ تجربہ شروع ہوتا ہے۔ جب میں اس حصے کو پڑھتا ہوں، فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا، تو میرے ذہن میں ہمیشہ ایک بہت بڑی کائناتی روشنی کی تصویر بنتی ہے۔ آیت کہتی ہے، پھر جب اس کے رب نے پہاڑ پر تجلی فرمائی تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا۔ یہ منظر کشی ناقابل یقین حد تک طاقتور ہے۔ یہاں دو الفاظ بہت اہم ہیں۔ پہلا ہے تجلی۔ تجلی آیت یہ نہیں کہتی کہ اللہ خود پہاڑ پر ظاہر ہوئے، بلکہ ان کے رب نے تجلی فرمائی۔ یہ اللہ کی مکمل ذات یا حقیقت نہیں، بلکہ ان کے جلال، ان کے نور کا ایک بہت ہی معمولی سا ظہور یا ایک جھلک ہے۔ اچھا، یعنی صرف ایک جھلک؟ جی، مفسرین اس پر بحث کرتے ہیں کہ یہ تجلی کتنی تھی، اور اکثر کا خیال ہے کہ یہ اتنی معمولی تھی جیسے ناخن کے سرے کے برابر روشنی ظاہر ہوئی ہو، لیکن اتنی سی جھلک بھی ایک پہاڑ کو نیست و نابود کرنے کے لیے کافی تھی۔ بالکل۔ یہ بات تو اس واقعے کی ہیبت کو اور بھی بڑھا دیتی ہے کہ اگر ایک ذرا سی تجلی کا یہ عالم ہے تو اصل حقیقت کیا ہوگی۔ صحیح۔ اور دوسرا لفظ آپ نے کہا؟ دوسرا لفظ ہے دکن۔ اس کا مطلب صرف ٹوٹنا نہیں بلکہ بالکل مٹی کا ڈھیر بن جانا، ریزہ ریزہ ہو کر زمین کے برابر ہو جانا ہے۔ یعنی وہ پہاڑ جو استقامت اور طاقت کا استعارہ تھا، وہ ایک لمحے میں اپنا وجود کھو بیٹھا۔ یہ خالق اور مخلوق کے درمیان موجود بے پناہ فرق کی ایک عملی تصویر ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ ہماری مادی دنیا اور ہمارے حواس خدائی حقیقت کو اس کی اصل شکل میں دیکھنے کے لیے بنائے ہی نہیں گئے، ان کی ایک حد ہے۔ اور اس کا اثر حضرت موسیٰ پر بھی فوری اور شدید ہوتا ہے۔ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَاعِقًا، اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ وہ صرف یہ منظر دیکھ کر ہی اپنی ہستی کا ہوش کھو بیٹھتے ہیں۔ لیکن کیا یہ تھوڑا سخت طریقہ نہیں تھا؟ کس لحاظ سے؟ یعنی ایک پیغمبر کا بے ہوش ہو جانا، ایک پہاڑ کا ریزہ ریزہ ہو جانا، کیا اس سے ایک خوف کا عنصر محبت پر غالب نہیں آتا؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے۔ میرے خیال میں یہاں خوف سے زیادہ ہیبت اور جلال کا احساس ہے۔ یہ وہ احساس ہے جو کسی ناقابل تصور حد تک عظیم چیز کو دیکھ کر پیدا ہوتا ہے۔ آؤ، جسے انگریزی میں کہتے ہیں۔ بالکل، یہ وہ احساس ہے جو آپ کو اپنی محدودیت کا احساس دلاتا ہے۔ حضرت موسیٰ کا بے ہوش ہونا کوئی سزا نہیں تھی۔ تو پھر کیا تھا؟ یہ ایک فطری رد عمل تھا۔ ان کا جسم اور ان کا شعور اس تجربے کی شدت کو سہار نہیں سکا۔ یہ اس تجربے کی سچائی کا سب سے بڑا ثبوت تھا۔ اچھا۔ بعض اوقات محبت کا سب سے گہرا ادراک اپنی اور اپنے محبوب کی حقیقت کے درمیان کے فرق کو سمجھنے سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ تو اس پورے ڈرامائی تجربے کے بعد جب حضرت موسیٰ ہوش میں آتے ہیں، فلما افاق، تو ان کا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ جی، کوئی شکوہ نہیں، کوئی مزید سوال نہیں، بلکہ ایک فوری اعتراف اور سپردگی ہے۔ وہ کہتے ہیں، سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین، تو پاک ہے، میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلا ایمان لانے والا ہوں۔ یہاں توبہ کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کون سا گناہ کیا تھا جس کی وہ معافی مانگ رہے تھے؟ یہ روایتی معنوں میں کسی گناہ سے توبہ نہیں ہے۔ اچھا۔ حضرت موسیٰ کی درخواست گناہ نہیں تھی، وہ تو شدت محبت کا اظہار تھا۔ یہ توبہ دراصل اپنی بشری حدود سے آگے کی چیز مانگنے پر ایک قسم کی آپ کہنے معذرت ہے۔ معذرت؟ جی، یہ ایک گہرے ادراک کا لمحہ ہے۔ یہ کہنے کے مترادف ہے کہ اے اللہ، میں نے آپ کی عظمت کا اندازہ اپنی انسانی سوچ اور حواس کے مطابق کرنے کی کوشش کی، میں اس پر معذرت خواہ ہوں۔ آپ اس سے کہیں زیادہ پاک اور بلند ہیں جو میں سوچ سکتا تھا۔ یہ اپنی محدودیت کا اعتراف ہے اور اللہ کی لامحدودیت کا اقرار ہے۔ اور اس کے بعد کا جملہ، میں سب سے پہلا ایمان لانے والا ہوں، یہ بھی بہت معنی خیز ہے۔ وہ تو پہلے سے ہی ایک عظیم پیغمبر تھے، ایک مومن تھے۔ جی بالکل۔ تو پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ میں پہلا ایمان لانے والا ہوں؟
اس کی کئی تشریحات ہو سکتی ہیں، لیکن ایک بہت خوبصورت تشریح یہ ہے کہ وہ اس مخصوص سچائی پر سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں جس کا انہوں نے ابھی اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے۔ کون سی سچائی؟ یہی کہ اللہ کو اس دنیا میں ان مادی آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا اور اس کی عظمت انسانی تصور سے بالاتر ہے۔ اچھا۔ اب ان کا ایمان صرف سننے یا ماننے کی بنیاد پر نہیں رہا، بلکہ ایک تجربے کی بنیاد پر قائم ہوا ہے۔ انہوں نے دیدار تو نہیں کیا؟ نہیں، لیکن دیدار نہ کر سکنے کی وجہ کا تجربہ کر لیا ہے۔ اب اس نئی حقیقت پر ان کا یقین سب سے پختہ ہے، کیونکہ انہوں نے اسے اپنی آنکھوں سے ایک پہاڑ کو ریزہ ریزہ ہوتے دیکھ کر سیکھا ہے۔ تو گویا ایک سفر مکمل ہوا، ایک ایسی درخواست سے جو دیکھنے کی خواہش پر مبنی تھی، ایک ایسے ایمان تک جو نہ دیکھ سکنے کی حقیقت پر اور زیادہ مضبوط ہو گیا۔ یہ تو حیرت انگیز تبدیلی ہے۔ بالکل، اور یہ آج کے دور کے لیے بھی ایک بڑا سبق ہے۔ وہ کیسے؟ ہماری پوری جدید دنیا اس خیال پر قائم ہے کہ جو دیکھا جا سکتا ہے، جو ناپا جا سکتا ہے، وہی حقیقت ہے نا؟ جی بالکل۔ سائنس، ٹیکنالوجی، ڈیٹا سب ٹھوس ثبوت مانگتے ہیں۔ سینگ از بلیونگ۔ صحیح۔ یہ آیت اس پورے ورلڈ ویو کو چیلنج کرتی ہے۔ یہ کہتی ہے کہ سب سے بڑی حقیقت وہ ہے جو آپ کے حواس کی گرفت سے باہر ہے۔ یہ صرف ایک مذہبی نکتہ نہیں، بلکہ علم اور حقیقت کی نوعیت پر ایک گہرا فلسفیانہ تبصرہ ہے۔ تو اگر ہم اس پوری گفتگو کا خلاصہ کریں تو ہم نے ایک پیغمبر کی محبت بھری درخواست سے شروع کیا، جی، اور اس کا اختتام ایک ریزہ ریزہ ہوتے پہاڑ اور ایک نئے، گہرے اور تجرباتی ایمان پر ہوا۔ حتمی سبق کیا نکلتا ہے؟ حتمی سبق یہ معلوم ہوتا ہے کہ سچا یقین ہمیشہ جسمانی طور پر دیکھنے پر منحصر نہیں ہوتا، بلکہ سچا یقین اپنی حدود کو سمجھنے اور الوہیت کی لامحدود عظمت کے سامنے سر تسلیم خم کرنے میں ہے۔ حضرت موسیٰ نے اللہ کو نہیں دیکھا، لیکن انہوں نے اللہ کی طاقت کا ایک ایسا جلوہ دیکھا جس نے ان کے ایمان کو اس سطح پر پہنچا دیا جہاں کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہا۔ تو کبھی کبھی کسی چیز کو نہ دیکھ پانا ہی اس کی عظمت کی سب سے بڑی دلیل بن جاتا ہے۔ حقیقت کا ادراک ہمیشہ حواس سے نہیں، بلکہ حواس کے ٹوٹ جانے سے بھی ہوتا ہے۔ یہ بہت گہرا نقطہ ہے۔ اس گفتگو کے بعد ایک خیال ہے جو سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہم ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں جو ٹھوس شواہد اور دیکھی جانے والی چیزوں پر چلتی ہیں۔ جی، اس آیت کے تجربے کی روشنی میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم ان دیکھی حقیقتوں پر اپنا یقین کیسے استوار کر سکتے ہیں؟ اور شاید اس سے بھی بڑا سوال یہ ہے کہ ہماری اپنی زندگیوں میں وہ کون سی پہاڑ جیسی چیزیں ہیں؟ مطلب وہ کون سے تجربات ہیں جو ہمارے بنائے ہوئے تصورات کو ریزہ ریزہ کر کے ہمیں ان حقیقتوں کی یاد دلاتے ہیں جو ہمارے حواس اور ہماری سمجھ سے بالاتر ہیں؟